ایک تازہ تحقیق کے مطابق اب پاکستانی معیشت پر 22 نہیں بلکہ 31 دولتمند خاندانوں کی اجارہ داری قائم ہو چکی ہے، یعنی 50 برس پہلے معروف ماہر معاشیات ڈاکٹر محبوب الحق نے جن 22 خاندانوں کی اجارہ داری کا انکشاف کیا تھا وہ بڑھ کر اب 31 ہو چکے ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستانی اسٹاک مارکیٹ میں بیشتر دولت بھی انہی خاندانوں کے ہاتھوں میں محدود ہو چکی ہے، اسی لیے اسٹاک مارکیٹ بھی اب اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے ان چند بڑے سرمایہ کاروں کی گرفت میں آ چکی ہے اور اس میں نئے لوگوں کے لیے ترقی کے مواقع محدود ہو چکے ہیں۔ پاکستانی میڈیا میں اکثر اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھے جانے یا پھر مارکیٹ گر جانے کی خبر چلتی ہے، جس سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت بہتر یا گراوٹ کا شکار ہو رہی ہے۔ خود اکثر و بیشتر حکومتوں کی جانب سے بھی اسٹاک مارکیٹ کی کارکردگی کو اپنی بہتر معاشی پالیسیوں کا ثمر قرار دیا جاتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی سے نہ ملک کی مجموعی معاشی صورتحال بہتر ہوتی نظر آتی ہے اور نہ ہی عوام کی زندگیاں؟ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس یا پائیڈ کے وائس چانسلر ڈاکٹر ندیم الحق نے اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک حیران کن نتیجے پر پہنچے ہیں۔ ڈاکٹر ندیم نے ایک مقالہ تحریر کیا ہے جس کا عنوان ہے "A Small Club: Distribution, Power and Networks in Financial Markets of Pakistan"۔ محقق نے اس مقالے میں سرکاری اداروں سے حاصل کردہ معلومات کی روشنی میں اسٹاک مارکیٹ کی سال سن 2018 کی ساکھ کا جائزہ لے کر بتایا ہے کہ چند بااثر کاروباری ادارے اسے کس طرح کنٹرول کرتے ہیں۔ مقالے میں کہا گیا ہے کہ کارپوریٹ گورننس کا ضابطہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو پابند کرتا ہے کہ وہ ٹرسٹی کی حیثیت سے تمام سرمایہ کاروں کے مفادات کی حفاظت کریں، خواہ وہ بڑے سرمایہ کار ہوں یا چھوٹے، لیکن ان ڈائریکٹرز کا تعلق چونکہ اسپانسرڈ خاندانوں یا بڑے کاروباری اداروں سے ہوتا ہے اور وہ بیک وقت مختلف بورڈز میں خدمات انجام دیتے ہیں، اس لیے وہ اسپانسرز کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، نہ کہ چھوٹے اور اقلیتی سرمایہ کاروں کے مفاد کا۔ اس طرح کاروبار پر ملک کے بااثر خاندانوں کی اجارہ داری برقرار رہتی ہے۔ اس تحقیق کے نتائج نصف صدی پرانے ایک انکشاف کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ملک کے پہلے فوجی حکمران فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور حکومت کے 10 سال مکمل ہونے پر جب ان کے عرصہ اقتدار کا جشن ملک کی سطح پر منایا گیا تو اس کا اختتام ایک دھماکہ خیز انکشاف پر ہوا۔ ایوب خان کے ترجمان اور سیکریٹری اطلاعات الطاف گوہر نے اپنی کتاب ایوب خان فوجی راج کے پہلے 10 سال میں لکھا ہے کہ حکومت کے چیف اکانومسٹ ڈاکٹر محبوب الحق نے انکشاف کیا کہ قومی معیشت اس وقت 22 خاندانوں کی گرفت میں ہے۔ یہ انکشاف قومی زندگی میں ایک دھماکے کی طرح سنا گیا اور سیاسی زندگی پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے، جن کا نمایاں ترین پہلو یہ تھا کہ یہ معاملہ حکومت مخالف تحریک میں بنیادی ایجنڈے کی حیثیت اختیار کر گیا۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس یا پائیڈ کی حالیہ تحقیق اسی تسلسل کی کہانی بیان کرتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 50 برسوں کے دوران ملک کے کاروباری منظرنامے پر 9 مزید خاندانوں کا اضافہ ہوا۔ پائیڈ کی رپورٹ کے مطابق یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ چھوٹی ہے، جس میں IPOs بھی بہت کم ہیں اور مارکیٹ غیر مستحکم ہے۔ اس تحقیق سے ان تصورات کی تصدیق ہو گئی اور یہ حقیقت سامنے آئی کہ اسٹاک مارکیٹ پر 31 خاندانوں کی اجارہ داری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 سال پہلے ڈاکٹر محبوب الحق نے جن 22 خاندانوں کی اجارہ داری کا انکشاف کیا تھا وہ رجحان اب بڑھ کر 31 خاندانوں میں تبدیل ہو چکا ہے اور اسٹاک مارکیٹ میں بیشتر دولت بھی اب انہی کے ہاتھوں میں محدود ہے۔ پائیڈ کی رپورٹ میں اس صورتحال کو اشرافیہ کا ایک محدود کلب قرار دیا گیا ہے، کیونکہ رپورٹ کے مطابق پاکستانی اسٹاک مارکیٹ حقیقت میں چند بڑے سرمایہ کاروں کی گرفت میں آ چکی ہے، یعنی اس میں نئے لوگوں کے لیے مواقع محدود ہو چکے ہیں۔ تحقیق کے مطابق اسٹاک مارکیٹ میں متحرک ملک کی بیشتر کاروباری کمپنیاں اپنے ڈائریکٹرز کے ذریعے باہم منسلک ہیں۔ تحقیق کے مطابق ان کمپنیوں میں خود مختار ڈائریکٹرز کی اسامیاں 220 تھیں، جن میں سے صرف 2 خود مختار ڈائریکٹرز اب ایک فرم کے حصے میں آتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں 14% ڈائریکٹرز 2 بورڈ آف ڈائریکٹرز میں، 6% 3 بورڈ آف ڈائریکٹرز میں، جبکہ 3% ڈائریکٹرز 4 سے 5 بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بیک وقت کام کرتے ہیں۔ اس رپورٹ میں 4 ایسے ممتاز کاروباری اور ٹیکنوکریٹس کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جو بیک وقت 17 کمپنیوں میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ ڈائریکٹرشپ کے ذریعے قریبی نیٹ ورک میں منسلک ان اکثریتی کمپنیوں کے مقابلے میں صرف 15 ایسی کمپنی سامنے آئیں جو اس نیٹ ورک میں شامل نہ تھیں۔ اسی طرح بعض دیگر اعداد و شمار بھی توجہ طلب ہیں۔ تحقیق کے مطابق صرف 297 ڈائریکٹرز کارپوریٹ پس منظر رکھتے ہیں، 148 کی تعیناتی حکومت نے کی، 32 ڈائریکٹر سابق بیوروکریٹ اور 22 فوج کے سابق اعلیٰ افسران ہیں۔ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان ڈائریکٹرز میں سے اکثریت کا تعلق کراچی سے اور دوسرے نمبر پر لاہور ہے۔ اس میں خواتین کی نمائندگی بھی نہ ہونے کے برابر ہے، جو کہ قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ان کمپنیز کے درمیان رابطوں کا یہ مضبوط جال اطلاعات کے آزادانہ تبادلے کے غیر معمولی مواقع فراہم کرتا ہے، جس سے اس کاروباری کلب کی معیشت
مسلسل فروغ پاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہو جاتا ہے کہ حکومت کے قوانین کی موجودگی میں چند کاروباری ادارے پورے ملک کے کاروبار کو ایک محدود کلب میں سمیٹ کر رکھتے ہیں۔ ممتاز ماہر معیشت ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی نے اس سوال کے جواب میں یہ موقف اپنایا کہ پاکستان میں بیشتر معاشی پالیسیاں طاقتور طبقات کے دباؤ میں بنائی جاتی ہیں، اور اس مقصد کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ ہو تو حکومت اور سرکاری ادارے تمام تر مالی بوجھ عوام پر منتقل کر کے کسی نئی قانون سازی میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صدیقی کے مطابق پاکستان کے 22 کروڑ افراد کے معاشی مفادات کے خلاف چند طبقات کا ایک گٹھ جوڑ ہے۔ صدیقی کا کہنا ہے کہ یہ کلب معیشت کے مختلف شعبوں کے بااثر افراد پر مشتمل ہے، جس میں بڑے تاجر، درآمد و برآمد کنندگان، ذرائع ابلاغ کا ایک حصہ، بعض مذہبی طبقات، اقتصادی ٹیکنوکریٹس اور نجکاری کے نام پر کوڑیوں کے مول قومی اثاثوں پر قبضہ جمانے والے شامل ہیں، جنہیں بعض اوقات فیصلوں کی صورت میں اعلیٰ عدالتوں کی کمک بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کے طریقہ کاروبار کے بارے میں ایک سوال پر ڈاکٹر صدیقی نے کہا کہ اس پر چونکہ چند درجن بڑے بروکرز کی اجارہ داری ہوتی ہے، اس لیے یہ لوگ وقتاً فوقتاً قیمتیں بڑھا کر یا گھٹا کر بحران پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے خسارے کا شکار ہو کر چھوٹے سرمایہ کاروں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ ڈاکٹر صدیقی کے مطابق سن 1993 سے اب تک ان طاقتور طبقات کو ٹیکس ایمنسٹی دی جا چکی ہے، جس کی مدد سے یہ لوگ معمولی ٹیکس ادا کر کے کالا دھن اور لوٹی ہوئی دولت کو سفید کر چکے ہیں، اور پاکستان میں یہ ایک ایسا معمول بن چکا ہے جس پر ہر حکومت عمل کرنا اپنا اولین فرض سمجھتی ہے۔ اسی قسم کے حالات کی روشنی میں ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کی سرگرمیاں قومی معیشت کی درست تصویر پیش نہیں کرتی۔ یوں گویا سرمایہ کاری ان مہاجر پرندوں کی شکل اختیار کر چکی ہے جو نسبتاً سازگار حالات میں مختصر وقت کے لیے پاکستان کا رخ کرتی ہے اور جلد ہی اڑ کر باہر چلی جاتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔